ایک بار پھر میں بڑے ہی ادب سے گزار ہوں لوگوں سے جو ابھی تک جلسہ گاہ سے باہر ٹہل رہے ہیں، آپ اندر تشریف لے آئیے، اس لیے کہ اس وقت اس شاعر اور اس مداح رسول کی باری آئے گی جن کے لیے آپ کی نگاہیں بہت دیر سے انتظار میں ہیں۔ بہرحال ان تمام حضرات سے گزار ہوں کہ وہ بہت جلد پنڈال میں آ جائیں، اس طرف جگہ خالی ہے، اس طرف تشریف لے آئیے تاکہ اسٹیج کے ساتھ قریب ہو جائے۔ سامعین اعزاز، قرآن عظیم کی تلاوت کے بعد اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کا تذکرہ کیا جائے، جس کی مدح سرائی کی جائے، تو وہ شخصیت وہ ہے کہ جس نے آمنہ کے پیٹ سے اس وقت جنم لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے الم یجدک یتیماً فآویٰ سے تعبیر کیا، جو ابھی قاری صاحب نے پڑھا۔ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت مقدس قرآن عظیم، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس روئے زمین پر ہم سب کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، اس پر مجھے بیان نہیں کرنا، ایک بات کہہ کر مجھے شاعر اسلام کو دعوت دینی ہے کہ جب حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پردہ فرمانے کے بعد کیسا ماحول ہوا، کیسا غم چھایا۔ اس موقع پر آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کو اس طرح تعبیر کیا تھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ پیغمبر خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے اوپر جو مصائب کے بادل ٹوٹے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر وہ غم کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹ جاتے تو دنوں کی روشنی تاریکی میں بدل جاتی۔ آئیے اسی کی مدح سرائی کے لیے میں گزار ہوں اس شاعر سے کہ جس نے بہت کم مدت میں وہ شہرت اور وہ کامیابیاں حاصل کی ہے جس کے لیے انسان کو بہت عمر لگتی ہے، بہت کچھ کھپانا پڑتا ہے، لیکن جب نسبت محمد رسول اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہا تو اور پیغمبر کا جو تذکرہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ بلند و بالا کر دیتا ہے۔ تو وہ شاعر ہمارے درمیان ہے، اس سے میری مراد ہے مداح رسول شاعر حضرت مولانا مفتی محمد طارق جمیل صاحب جو کہ قنوج سے تشریف لائے ہیں۔ آپ آ جائیں اور اس مجمع کو سنبھال لیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد طارق جمیل صاحب، میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے آج کے اس اجلاس میں ہندوستان کے دو ایسے نامور خطیب ہیں کہ اگر ایک کو سنیں اور دوسرے کو نہ سنیں تو تب بھی بے مزہ بات، پہلے والے کو سن لیں دوسرے والے کو نہ سنیں تب بھی جوڑی ٹوٹے گی، پہلے والے کو نہ سنے دوسرے کو سنے تب بھی جوڑی ٹوٹے گی۔ اس لیے کہ دونوں خطیب وہ ہے کہ اگر ایک اتراکھنڈ کی پہاڑیوں کو کراس کر کے آئے ہیں تو دوسرے دہلی سے تشریف لائے ہیں، یو پی کی حدود کے اندر انہوں نے قدم رکھے ہیں، وہ دو خطیب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کے خطاب کے بعد آپ حضرات ان کے خطاب سے محسوس ہو جائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا، سامنے کسی نے جواب نہیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام حضرات اکابر علماء کرام، معزز سامعین اعزاز، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوا، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خدا کرے ہم سب کا یہاں جمع ہونا مبارک ہو۔ یادگار سلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ وسلم، حضرت صدر محترم صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے تمام اکابر کی دعائیں اپنے دامن میں بھر کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، چند اشعار آپ کی خوبصورت باتوں کے حوالے کروں گا۔ ایک مرتبہ پہلے سے بھی حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کہ گناہوں کے سمندر میں گناہوں کے سمندر میں گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، گناہوں کے سمندر میں۔ آپ کو جو بھی شعر اچھا لگے آپ سبحان اللہ بولتے رہے، آپ سبحان اللہ بولیں گے آپ کو ثواب ملے گا، مجھے حوصلہ ملے گا۔ پہلے ایک مرتبہ محبت سے کہتے سبحان اللہ، پیچھے تک کے بھائی آپ بھی محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ گناہوں کے سمندر میں گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، گناہوں کے سمندر میں۔ توجہ جو نعتِ پاک سنتا ہے، جو نعتِ پاک سنتا ہے، وہ گانا بھول جاتا ہے، وہ نعتِ پاک سنتا ہے، وہ گانا بھول جاتا ہے، جو سنتا ہے۔ شکریہ، آپ نے بہت اچھا سنا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس سے بھی اچھا شعر، توجہ۔ جو نعت پاک سنتا ہے، وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے، وطن کیا چیز ہے سارا۔ توجہ، وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے، مدینے جو
ابھی تک بہت اچھا سنا، لیکن ایک منقبت کا شعر میں آپ کو سناتا ہوں. مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ جو ابھی تک سبحان اللہ بولنے سے محروم ہے انشاءاللہ یہ شعر سن کر کے وہ بولے گا. ایک مرتبہ پہلے محبت سے کہیں سبحان اللہ. پیچھے تک کے بھائی آپ بھی محبت سے کہتے سبحان اللہ. جو نعت پاک سنتا ہے، توجہ، یہ شان رہے بری دیکھو، توجہ، یہ شان رہے بری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی یہ شان رہے بری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی یہ شان رہے بری دیکھو. توجہ، یہ شان رہبری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی زمانہ دودھ میں پانی، زمانہ دودھ میں پانی ملانا بھول جاتا ہے، ملانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے. آج آپ نیا پرانا نیٹ پر سن لینا، سب پڑا ہوا پہلے سے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو نیا سنا. توجہ، شعر دیکھیے. یہ شان رہبری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی زمانہ دودھ میں پانی، زمانہ دودھ میں پانی ملانا بھول جاتا ہے، زمانہ دودھ میں پانی. ماں کے حوالے سے ایک شعر سن لیں. توجہ، جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے. توجہ رکھنا، ماں کتنی بڑی دولت ہے. وہی تو اپنی جنت کا، وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانہ بھول جاتا ہے، وہی تو اپنی جنت کا. کون؟ وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانہ بھول جاتا ہے، جو اپنی ماں کے پیروں کو، جو اپنی ماں کے پیروں. بھائی کسی طرح کی جو فرمائش ہو وہ بعد میں فرمائش پوری کی جائے گی. ابھی پڑھنے دیا جائے تو شروعات ہوئی ہے، جلسے کے ختم تک انشاءاللہ رہے گا انتظام. ابھی پہلی نعت بھی شروع نہیں کی ہے، آپ فرمائشیں کریں گے تو پریشانی ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے. شعر دیکھیے، ماں کیا ہے. وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانہ بھول جاتا ہے، وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانہ بھول جاتا ہے، جو اپنی ماں کے پیروں کو، جو اپنی ماں کے پیروں کو دبانا بھول جاتا ہے، جو اپنی ماں کے پیروں کو
جو میں اسی مرتبہ پڑھا، ایک دو مرتبہ کہیں نہیں پڑھا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ اتنا اچھا سنیں، دل یہ کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی نیا میرے پاس ہے سارا سنا دوں، لیکن آپ امید رکھیں انشاءاللہ مجھے اگر بیچ میں موقع ملے گا وہ سب سناؤں گا جو میں سوچ کر کے آیا ہوں۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ آپ کو بہت اچھا سنا، ایک مطلب دکان شریف سنیے پھر وہ کلام سنا کر جگہ لیتا ہوں، چونکہ وقت یقین میں نے زیادہ لے لیا، لیکن آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، دل یہ کر رہا کہ سناتا رہوں، کسی کو آنے نہ دے، لیکن آپ حضرات اسی محبت کے ساتھ سنتے رہیے، انشاءاللہ ہمارے اکابر آتے رہیں گے، اکابر کے بیچ میں موقع لگے گا کہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، پیچھے دیکھیں بھائی، آپ بھی پیارے آقا کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ابھی تک کچھ ہاتھ نیچے، میں نے کہا آقا کے نام پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر دانت توڑوائے، قربانیاں دی، ٹھیک ہے نا، جسم کو قربان کرایا، تو میں یہ کہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کو قبول کرے، توجہ آمین۔ کہ لا تو زال لا تو زال لا تو زال بھول گر پڑی بت قدوں پر زوال آ گیا، توجہ کہ لا تو زال لا تو زال بھول گر پڑے بت قدوں پر زوال آ گیا، توجہ کہ لا تو زال بھول گر پڑے بت قدوں پر زوال آ گیا، بت قدوں پر زوال آ گیا، کفر میں کھلبلی مچ گئی، کفر میں کھلبلی مچ گئی، آمینہ بھی کلال آیا، کفر میں کھلبلی مچ گئی، آمینہ بھی کلال آ گیا، کہ کفر میں کھلبلی مچ گئی، آمینہ بھی کلال آ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا اچھا سنتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا مفتی محمد الرحمان صاحب جب تاریخ لے رہے تھے تو مفتی صاحب کو کئی مرتبہ کہنا پڑا، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کون لوگوں کیسے ہوتے، لیکن مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ لوگ ہیں میں سوچتا میں نے اس سے پہلی تاریخ نہ دیتا، ایک مرتبہ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ کفر میں کھلبلی مچ گئی، آمینہ بھی کلال آ گیا، اس نے مطلب دیکھیے، توجہ رکھیے کہ کون امت میں ذی شان ہے، کون سوال، کون امت میں ذی شان ہے، ممتحن کا سوال آ گیا، کہ کون امت میں کون امت میں ذی شان ہے، ممتحن کا سوال آ گیا۔ توجہ رکھیے، اس شعر کو دل کی تختی پر لکھیے، آپ کو کہیں بھی کام آئے گا، کہ کون امت میں ذی شان ممتحن کا سوال آ گیا، ممتحن کا سوال آ گیا، آپ کے چار یاروں کا بس، آپ کے چار یاروں کا بس، دل میں فوراً خیال آ گیا، خیال آ گیا، آپ کے چار یاروں کا بس، دل میں فوراً خیال آ گیا۔
توجہ ماشاءاللہ شعر جتنا اچھا تھا اس سے کئی زیادہ اچھا نہیں آپ نے سنا بہت اچھا لیکن شعر اس سے بھی زیادہ اچھا تھا ایک مرتبہ بھائی محبت سے کہتے سبحان اللہ پیچھے تک کے بھائی آپ مایوسی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھیں آپ بھی اپنی 50 گرام کی زبان ہلائیں اور محبت سے کہتے سبحان اللہ کون امت نذیر شان ہے ممتحن کا سبحان آ گیا کہ کون امت نذیر شان ہے ممتحن کا سبحان آ گیا ممتحن کا سبحان آ گیا آپ کے چار یاروں کا بس دل میں فوراً خیال آ گیا آپ کے چار یاروں کا بس دل میں فوراً خیال آ گیا ایک جلالی شعر سنیے توجہ رکھیے کہ جس نے مانا نہیں فیصلہ جس نے مانا نہیں فیصلہ اللہ اللہ سرکار کا کہ جس نے مانا نہیں فیصلہ اللہ اللہ سرکار کا کہ جس نے مانا نہیں فیصلہ اللہ اللہ سرکار کا اللہ اللہ سرکار کا اس کی گردن اڑا دی گئی اس کی گردن اڑا دی گئی جب عمر کو جلایا گردن اڑا دی گئی جب عمر کو جلایا گیا کفر میں کربلی مچ گئی آمینہ بھی کلایا گیا ہمارے بزرگ حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں میں ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں توجہ کہ ذکر جنت کا ہونے لگا میرا دل بھی مچلنے لگا کہ ذکر جنت کا ہونے لگا میرا دل بھی مچلنے لگا توجہ کہ ذکر جنت کا ہونے لگا میرا دل بھی مچلنے لگا میرا دل بھی مچلنے لگا دوستوں اب نہ روکو مجھے دوستوں اب نہ روکو مجھے بوڑھی ماں کا خیال آ گیا دوستوں اب نہ روکو مجھے بوڑھی ماں کا خیال آ گیا کفر میں کربلی مچ گئی آمینہ بھی کلایا گیا بہت بہت شکریہ آپ کے خوبصورت سماعتوں کا چند شعر پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لے رکھتا ہوں آپ نے بہت اچھا سنا میں 3 دیر سے پڑھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی میرے ساتھ نعت خواں بنیں آپ بھی میرے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں میدان محشر میں کیسے کہ ہم بھی نبی کے نعت خواں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں حاضر توجہ رکھیے شکریہ جی بس 2-3 شعر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یہ محفل تھوڑا اور نورانی بن جائے وقت میں نے زیادہ لیا اس حساب کا میں حکم ہو چکا کہ مختصر ٹھیک ہے نا میں انشاءاللہ بیچ میں آپ کو وہ سب سناؤں گا 2-3 شعر سن لیں صرف
درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تاکہ آج کی ہماری محفل تھوڑی اور منور ہو جائے. سب لوگ آقا کے نام پر محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. آواز کم بیانی بھائیوں نے کھانا یا کچھ اور بھی کھلایا ہوگا والوں صاحب نے. ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. دوسری شعر کہ وہ فخر آدم وہ شانی آدم. اس علاقے میں شاید پہلی بار کہ وہ فخر آدم وہ شانی آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے میری طرح بے حیا بنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس زبان سے اپنی مبارک زبان بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ آقا کے نام پر درود پڑھیں گے ہماری یہ ناپاک زبان پاک ہو جائے گی. آقا کے نام پر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ آقا کی سفارش کا حصہ مل جائے گا. سبھی حضرات محبت کے ساتھ ذرا زور سے پڑھیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. آپ کی آواز میری آواز پورے گاؤں میں پہنچ رہی ہے, آپ کی آواز یہاں تک بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ آپ میں سے ہر کوئی میرے سے زیادہ طاقتور ہے, اس لیے ہر ایک کی آواز آنی چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آنی چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی فرشتے کر جن کے در کی غلامی. آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم. کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی, توجہ, کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی, پڑھتی ہے پورے بناتے نبی کی. کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی, پڑھتی ہے پورے بناتے نبی کی. پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی, ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی. فاروق اعظم بولو یکدم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ سے درود کیوں پڑھوایا؟ رنجو بالا کا نہ شکوہ کیا کر. بہت روتے ہیں, بہت شکوے کرتے ہیں. رنجو بالا کا نہ شکوہ کیا کر, صلی علی کا وظیفہ کیا کر. رنجو بالا کا نہ شکوہ کیا کر, صلی علی کا وظیفہ پڑھا کر. سارے غموں کا ہے یہ ایک مرہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہی ماحول بنا رکھیں, اگلے راؤنڈ میں انشاءاللہ وہ سلام کا دعا آپ نے نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر الجزاء. آپ کے شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد طارق جمیل صاحب بنور, جو کہ انشاءاللہ ابھی درمیان میں وہ مشہور نعتیں اور وہ مشہور نظم بھی پڑھے ہیں جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے.
آئیے قابل اس کے کہ ہم مہمان مکرم سے درخواست کر لیں اور آپ کو زحمت دے دے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بچے جو ابھی مدرسوں میں طفل مکتب ہوتے ہیں وہ اگر آپ کی بستی کے ہو اور آپ کے سامنے وہ آ کر بولنے لگے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے. تو آئیے اسی حوصلہ افزائی کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ ہی بستی کے ایک بچہ عزیزم محمد شاداب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ آئے اور تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي ابدع الافلاك والارضین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے ابھارا. یہ سوچو کہ تختوں کو کیسے اٹھایا. وہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر وہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹتی تھی ایوان روما کی مسند, پلٹتی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وجوہ سراپا و ہمت مجسم, و راتوں کا عابد و دن کا سپاہی, وہ جس نے سیاست کی زلفے سواری, وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. عمل پہ پہلو عمل پہ صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. اور خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. ہزار امتحانات درپیش ہوگے, بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. میرے عزیز ساتھیوں, وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے, وہ محفلیں جن میں اللہ رب العزت کے دین کا ذکر کیا جائے, وہ اجتماعات جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جائے, وہ مجالس وہ اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے. آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ یہ مجلسیں کتنی قیمتی تھی, یہ محفلیں کتنی قیمتی تھی, یہ اجتماعات کتنی قیمتی تھے. جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجلسوں کو, ان اجتماعات کو, ان محفلوں کو دنیا ہی میں جنت قرار دیا ہے. اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی بات کو سن لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہے. اور اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ, جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے, اس لیے کہ جنت کی صفت تو یہ ہے مالا عین رات, اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, ولا اذن سمعت, اسے کسی کان نے نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا. تو جنت کے باغات کہاں سے آ گئے, جنت کے پھل کہاں سے آ گئے, جنت کے میوے کہاں سے آ گئے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے, وہ محفلیں جن
میں اللہ رب العزت کے دین کا ذکر کیا جائے، وہ اجتماعات جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت کی جائے، وہ جنت کے باغات ہیں اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہے۔ کل قیامت کے دن جب تمام انسانوں کی اوقات کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا، تم نے اپنے اوقات کو کہاں کہاں صرف کیا، تم نے اپنے اوقات کو کہاں کہاں ضائع کیا، تو یاد رکھنا میرا وہی وقت قیمتی بنے گا جو اجتماعات میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان محفلوں میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو نماز، روزہ اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت خلق اللہ میں گزرا ہوگا، اور انسان بھی اسی وقت پر مطمئن ہوگا جو ان مجلسوں میں گزرا ہوگا، ان محفلوں میں گزرا ہوگا، ان اجتماعات میں گزرا ہوگا، اور انسان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش کے وہ اپنا پورا وقت انہی مجلسوں میں گزار دیتا، انہی محفلوں میں گزار دیتا، انہی اجتماعات میں گزار دیتا اور فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور جو حدیث مبارک